ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کی ایک دعا ہوتی ہے جو وہ کرتا ہے اور وہ قبول ہوتی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اپنی دعا آخرت میں امت کی شفاعت کے لیے محفوظ کر لوں۔ جب ایک دفعہ سور میں پھونک مار دی جائے گی اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، اس روز وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا۔ اس دن آسمان پھٹے گا اور اس کی بندش ڈھیلی پڑ جائے گی، فرشتے اس کے اطراف و جوانب میں ہوں گے، اور 8 فرشتے اس روز تیرے رب کا عرش اپنے اوپر اٹھائے ہوں گے۔ وہ دن ہوگا جب تم لوگ پیش کیے جاؤ گے اللہ کی بارگاہ میں۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مومن کسی پریشانی، بیماری، رنج و ملال، تکلیف اور غم میں مبتلا ہوتا ہے، یہاں تک کہ اسے کانٹا بھی چبھتا ہے، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ حضرت ابو امامہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اللہ کے لیے دوستی کی اور اللہ کے لیے دشمنی کی اور اللہ کے لیے دیا اور اللہ کے لیے روک رکھا، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کیا۔ خوف خدا میں رونے کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اللہ کے ڈر سے روئے، اس کا جہنم میں جانا اس طرح مشکل ہے جس طرح دودھ کا تھنو میں جانا۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حیا صرف خیر ہی کو لاتی ہے۔ اللہ سے مانگو تو بے حساب مانگو، کیونکہ ایک اللہ ہی ہے جو واپسی کا تقاضا نہیں کرتا۔ اگر تمہارے گھر کوئی مہمان آئے اور وہ بھوکا چلا جائے تو گویا وہ کسی قبرستان میں آیا تھا۔ ہمیشہ اخلاق سے بات کرو، کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی اپنی زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔ 3 سال کی عمر میں بچے کو کلمہ لا الہ الا اللہ سکھائیں، 4 سال کی عمر میں محمد رسول اللہ سکھائیں، 5 سال کی عمر میں اسے قبلہ کی طرف رخ کرنا سکھائیں اور اسے حکم دیں کہ سجدے میں جائے، 6 سال کی عمر میں اسے مکمل طور پر رکوع سجود سکھائیں، اور 7 سال کی عمر میں منہ ہاتھ دھونا، وضو اور نماز پڑھنا سکھائیں۔ انسان کی اوقات نہیں کہ وہ اللہ کے قرب حاصل کرے۔ اللہ پاک جسے پسند کر لیتا ہے تو اسے اس کے گناہوں اور عیبوں سمیت اپنی جانب کھینچ لیتا ہے۔ کبھی لذت کے لیے گناہ نہ کرنا، کیونکہ لذت ختم ہو جائے گی اور گناہ باقی رہ جائے گا۔ کبھی تکلیف کی وجہ سے نیکی نہ چھوڑنا، کیونکہ تکلیف ختم ہو جائے گی اور نیکی باقی رہ جائے گی۔ باوضو سونے والے کی روح بیت اللہ کا طواف کرتی ہے، فرشتے ساری رات نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ جب کروٹ بدلتا ہے تو فرشتے بخشش کے لیے دعا کرتے ہیں۔ صبح جب سو کر اٹھتا ہے تو جو دعا مانگتا ہے وہ قبول ہوتی ہے۔
لہٰذا رات کو وضو کر کے سونے کو اپنا معمول بناؤ اور دوسروں کو بھی بتاؤ۔ کسی کا دل اتنا مت دکھاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے، اور دوزخ والے بہشت والوں کو پکاریں گے کہ ہم پر تھوڑا سا پانی بہا دو یا کچھ اس چیز میں سے دو جو تمہیں اللہ نے رزق دیا ہے۔ کہیں گے بے شک اللہ نے انہیں دونوں چیزوں کا کافروں پر حرام کیا ہے۔ جب تک انسان بات نہ کرے اس کے عیب و ثواب چھپے رہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جماعت کے لیے مسجد کی طرف چلے تو اس شخص کا ایک قدم ایک گناہ کو مٹاتا ہے اور ایک قدم اس کے لیے نیکی لکھتا ہے، جاتے میں بھی اور لوٹتے میں بھی۔ آنکھ دنیا کی ہر ایک چیز دیکھتی ہے، آنکھ دنیا کی ہر ایک چیز دیکھتی ہے، مگر جب آنکھ کے اندر کچھ چلا جائے تو اسے نہیں دیکھ پاتی۔ بالکل اسی طرح انسان دوسروں کے عیب تو دیکھتا ہے پر اپنے عیب اسے نظر نہیں آتے۔